بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ ایک حدیث ہے۔ یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا بہتر عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے۔ گھر کیا ہے؟ گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے، یعنی جو ہماری سوشل لائف ہے اس کا سب سے پہلی اکائی جو ہے یا پہلا یونٹ جو ہے وہ گھر ہے۔ بہت سے گھروں کے ملنے سے سماج بنتا ہے، یعنی معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا، یعنی اگر ہر گھر اپنی جگہ درست طریقے پر کام کرے تو پورے معاشرے کے اندر ایک اطمینان اور سکون ہو، اور اگر گھر کا ماحول بگڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا، کیونکہ جو خرابی گھر کے اندر ہوگی وہ باہر تک بھی پھیلے گی۔ اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام اچھا سماج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام برا سماج ہے، یعنی برے گھر اور برا معاشرہ۔ آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے۔ کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملنساری دکھائے، یعنی بڑے اخلاق سے پیش آئے اور بہت ویلکمنگ ہو اور خوش اخلاق ہو، اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو، تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا۔ یعنی دوستوں کے بیچ میں اور ملاقاتیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی بظاہر اخلاق کا لبادہ اڑے ہوئے ہو اور جھک جھک کر ان سے ملے اور بہت پولائٹ نظر آئے، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہو تو بد اخلاقی اور ڈانٹ ڈپٹ اور شور ہنگامہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھر کی زندگی ہے، نہ کہ باہر کی زندگی۔ اور قیامت کے دن بھی ہمیں اس پہ پرکھا جائے گا کہ ہم گھر کے اندر کیسے تھے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم باہر والوں کے لیے کتنے اچھے تھے، وہ اپنی ایک ذمہ داری ہے، لیکن بنیاد یہیں سے شروع ہوتی۔ گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا لحاظ کرے اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا احترام کرے۔ مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں۔ گھر کے تمام افراد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہو، نہ کہ اپنے حقوق پر، یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر نظر نہ رکھے کہ اسے کیا نہیں ملا، کیونکہ ہر ایک اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا تو سب کو اس کے حقوق ملتے چلے جائیں گے، تو ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے رہیں گے۔ ہر ایک یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے، یعنی چیزوں کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جھگڑوں کو اور بیڈ فیلنگز۔ کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے۔ یہ دو لفظ یاد رکھیں، خدمت اور موافقت۔ گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو، یعنی کوآپریٹ کرے، اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہوں، یعنی دوسروں کی ضروریات کا لحاظ رکھے، اور ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے اور ان کی مشکل اور ان کے مسئلے کو بھی جانے۔ صرف اپنی ذات ہی کے اوپر سارا فوکس نہ ہو اور صرف اپنی ہی یعنی کہ مفاد پرستانہ اور خود غرضی والی زندگی نہ ہو کہ انسان صرف اپنا آرام اور اپنا فائدہ اور اپنی خواہش کو جانے اور یہ نہ دیکھے کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے، تو ایسی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنے علاوہ دوسروں کی ضروریات پر بھی نظر رکھے اور حد الوسع ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ گھریلو زندگی کے بارے میں ایک سورج کا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہے کہ السلام علیکم استاذہ، گھریلو زندگی کا ٹاپک پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر والوں کے ساتھ مثل سلوک کا اجر اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے تعلقات میں مثل سلوک واقعی مشکل ہے۔ مگر پھر جب آپ نے ٹاپک کے آخر میں قرآن کو ایک رسی سے تشریح دے کر اس کے کنکلوژن میں بتایا تو اس نے مجھے بات کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد دی کہ قرآن ہی ایسی طاقت ہے جو ہر وقت ہمیں ٹریک پر رہنے میں مدد کرتی۔ شوہر کے موڈ، بچوں کا تنگ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہونا، کسی کا بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کرنا، ان سب باتوں پر صبر اور پھر ساتھ ساتھ اپنا انالیسس، خود کی اصلاح کرنا، خود کو بہتر بنانا، خود ہمیشہ یہ اچھا کرنا، یہ خوبیاں صرف قرآن ہی مضبوط کر سکتا ہے۔ استاذہ مجھے تو لگتا ہے کہ قرآن زندگی میں ہو تو زندگی جنت ہے اور نہ ہو تو یہ جہنم سے بھی بری۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس کتاب سے جوڑے رکھے تاکہ
ہمارا ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے اور ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو. اللہ کرے کہ آپ کا رمضان اور آپ کی عبادات اور سب کچھ آپ کے ساتھ چل رہی ہو، کہ رمضان صرف ایک مہینہ ہی نہ ہو کہ جو گزر چکا ہو، بلکہ اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا اور جو غذا حاصل کی اور جو کچھ پایا اس کے اثرات سال بھر آپ کے اوپر رہیں، اور عید کی خوشیاں بھی سب کو نصیب ہوئی. اور عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ راضی نہیں تو ہماری کوئی بھی خوشی نہیں اور کوئی بھی کامیابی نہیں. تو عید کے دن بھی ہم سب کو اور کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا جس بات پر میں خوش ہو رہی ہوں میرا رب بھی اس پر خوش ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا میرا یہ کام میرے اللہ کو خوش کر دے گا. اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ ہر دن ہی عید کا دن ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو عید کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے. آج کا ٹاپک ہے عزت نفس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا. اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے. یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑی اہم ہستی ہوں. گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں. عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے. اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے، یعنی نفس کو توڑنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے. اسلام میں اعلیٰ اخلاقیات کا معیار تواضع ہے، یعنی ہمبل ہونا ہے. دلیل کے آگے جھک جانا، یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا، یہ مومن کی صفات ہے. اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے تواضع، اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا ہو اور اس کے اندر قوت برداشت، نرم مزاجی ہو. جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی، اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے. چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے. اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے. صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے، عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے، بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے. اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے، نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. ضد ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے. خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے. شیطان نے بھی تو ضد کی، اکڑ گیا تھا. اس کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے.